تو ایمان کا حق دسوند مال واجبات دھول سے بھی کبھی ہمارے گھر میں رہنا نہیں چاہیے، ہمارے مال کا حصہ بننا نہیں چاہیے۔ جتنی جلد ہو سکے ہماری پاک حق حلالی کمائی میں سے امام کا حق دسوند مال واجبات ادا کرے اور اپنی روحانی زندگی کو محفوظ بنائے، اپنا ایمان محفوظ بنائے، اپنے گھر کو محفوظ بنائے، اپنی اولاد کو اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو محفوظ بنائے۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں دینداروں، کہ ہم جب مذہب کی پریکٹس کی بات کرتے ہیں، مذہب پر عمل کی بات کرتے ہیں، تو مذہب کی پریکٹس اور مذہب کا عمل صرف جماعت خانے تک محدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جب ہے زندہ کہہ کے اندر آتا ہوں تو میں ایک مذہبی انسان بنتا ہوں، پھر جب میں دعانیت خیر کے بعد نکل جاتا ہوں تو اب میرا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا خدا صرف اسی گھر کے اندر ہے۔ کیا باہر میرا خدا میرے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہمارے دنیاوی زندگی میں خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا اس وقت ہمارا مذہب ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہمارا 24 گھنٹہ مذہبی وقت میں گزرتا ہے، ہم خدا کے وجود سے اپنے آپ کو کبھی باہر نکال سکتے ہیں؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ یہ لوگ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں بڑا نزدیک ہوں، بہت قریب ہوں، وہ پکارتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے شہرک سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، جب اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں، اپنے دکان پر ہوتے ہیں، اپنے کھیتوں میں ہوتے ہیں، اپنی پڑھائی میں ہوتے ہیں، کیا خدا کا وجود ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ اور محسوس کرنے میں کیا لگتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے اسے محسوس کرنے میں؟ صرف ایک احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک یقین کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص بڑا بیمار تھا اور بیماری کے بستر پہ تھا، تو اس کی بیٹی نے جا کر اس کے علاقے کے جو چرچ ہے، ان میں جو پادری ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، اس کو جا کے اس نے خبر دی کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ذرا میرے گھر میں آئیے، میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ عبادت کریں، کچھ دعائیں پڑھیں، کچھ مذہبی کام ان کے ساتھ انجام دیں۔ جس طرح ہر مذہب میں ہوتا ہے، کوئی ہندو بیمار ہوتا ہے تو کسی پنڈت کو، سادھو کو بلا لے آتے ہیں، کوئی پیر فقیر کو بلا کے لے آتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کوئی بیمار ہو، ہم مکھی کامڑے صاحبان کو بلا کر لے آتے ہیں، کبھی کوئی وائزین کو بلا لیتے ہیں کہ پلیز آپ آئیے، ان کے ساتھ کچھ اچھی باتیں کریں، یا مکھی صاحب سے کہتے ہیں آپ آ کے ان کو چھانٹا دیجئے۔ تو یہ طریقہ ہر مذہب کے اندر ہے۔ تو اس پادری کو چرچ میں سے یہ جب خبر دی گئی کہ آ کے میرے ابو سے ملیں آپ، تو وہ شخص اس کو ملنے کے لیے گیا، اور جیسے اس کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ شخص بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پلنگ کے ساتھ ہی ایک کرسی پڑی ہوئی ہے، خالی کرسی۔ تو اس پادری نے جا کر یہ کہا کہ آداب ہو، آپ شاید میرا انتظار کر رہے ہیں، آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں یہاں۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ نہیں، آپ کون ہیں اور آپ کیوں آئے ہیں؟ اور میں کسی کا انتظار نہیں کر رہا۔ تو پادری نے کہا کہ نہیں، میں یہ سمجھا کہ چونکہ آپ نے کرسی بھی میرے واسطے تیار رکھی ہے، خالی کرسی پڑی ہوئی ہے، تو شاید آپ میرا انتظار کر رہے تھے، تو یہ کرسی آپ نے اپنے بستر کے پاس لا کے رکھی ہے۔ اچھا، آپ یہ خالی کرسی کو دیکھ کر آپ کو یہ خیال آیا، آپ دروازہ بند کریں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ نہیں بتایا، چونکہ وہ سمجھے گی کہ میں سٹھیا گیا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، لیکن آپ چونکہ مذہبی آدمی ہیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، دروازہ بند کریں۔ اس کو اپنے پاس بٹھا کر وہ بزرگ کہتا ہے کہ دیکھو منسٹر، میں کوئی چرچ میں جانے والا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی دیندار آدمی نہیں ہوں، میں بہت زیادہ مذہب پہ عمل کرتا نہیں۔ شروع میں کسی زمانے میں چرچ میں جایا کرتا تھا، تم لوگوں کی وائزیں بھی سنا کرتا تھا، مگر سچی بات بتاؤں
تمہاری باتیں ہمارے سر کے اوپر سے گزرتی تھی. آج تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ تم لوگ کہنا کیا چاہتے ہو. میرے لیے تم نے دین پہ عمل کرنا، خدا کے ساتھ باتیں کرنا، خدا کے ساتھ لو لگانا تم لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا کہ میں تو چرچ پہ جانا ہی چھوڑ دیا. کہا چند سال پہلے میرے ایک دوست کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے دوست سے کہا کہ یار یہ خدا سے دعائیں مانگنا، خدا سے باتیں کرنا، خدا کا خیال کرنا، یہ تو شاید کوئی خاص لوگ ہوں گے جن سے یہ کام ہو سکتا ہے، ہم لوگوں سے یہ کام کہاں ہونا ہے. کہتا میرے دوست نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تمہیں خدا سے بات کرنی ہے، خدا سے بات کرنا چاہتے ہو، آؤ چلو میں تمہیں بتاؤں اس کا طریقہ کیا ہے. کہتا ہے کرسی لے کے بیٹھو میرے سامنے. دونوں آمنے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئے. کہ دیکھو میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں نا کرسی پہ، ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں، بس اپنے سامنے خالی کرسی رکھ لے، اپنے سامنے خالی کرسی رکھ لے اور یہ سمجھ لے تیرا جیسس کرائسٹ، حضرت عیسیٰ تیرا خدا اس پہ بیٹھا ہے، اور جو باتیں کرنی ہے کر لے. کہا وہ دن اور آج کا دن روزانہ 2 گھنٹہ خدا کو میں اس کرسی پہ بٹھاتا ہوں، روزانہ 2 گھنٹہ خدا کو اس کرسی پہ بٹھاتا ہوں اور اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے. اس پادری کی آنکھیں اشکبار ہو گئے کہ یار تم یہ چرچ میں نہیں آنے والے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہو یار. کہا بس بزرگوار آپ جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ جاری رکھیے اس کام کو. وہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر جو اس کی رسمی عبادات تھی وہ کر کے اور وہ پادری واپس چلا گیا اپنے چرچ میں. 2 دن کے بعد اس کی بیٹی کا پھر سے فون آیا کہ میرے ابا جان گزر گئے ہیں، میرے ابا جان گزر گئے ہیں، اب ان کی آخری رسومات کرنی ہے. تو پادری سے کہا کہ آپ آ جائیے. تو وہ پادری اس کے بیٹی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ابا جان آرام سے، خیر سے، سکون سے گزر گئے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، میں 1 گھنٹے کے لیے باہر گئی تھی، جانے سے پہلے ابا کو ملنے گئی، ابا نے مجھے قریب بلایا، پیار کیا، بوسہ دیا، میں باہر چلی گئی، میں واپس آئی تو ابا گزر چکے تھے. مگر ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی، شاید آپ میری کچھ مدد کر سکیں. کہا میں نے یہ محسوس کیا کہ ابا جان کی وفات سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، انہوں نے اپنا سر بلند کیا ہے اپنے تکیے پر سے، کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا سر تکیے پہ نہیں کرسی پہ تھا. کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کا سر تکیے پہ نہیں تھا، بازو میں جو خالی کرسی پڑی تھی اس کرسی پہ جا کے انہوں نے اپنا سر رکھا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا، والد صاحب نے کیوں ایسا کیا ہوگا؟ تو وہ پادری کہتا ہے کہ بیٹی دعا کر کے ہم سب کو ایسی موت نصیب ہو اس دنیا کے، دعا کر کے تجھے اور مجھے، ہم سب کو اس دنیا کے اندر ایسی موت نصیب ہو کہ اس آدمی کو اتنا یقین ہے کہ اس کا خدا کرسی پہ بیٹھا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدایا میرا سر تیری گود میں ہو اور میں مر جاؤں؟ اور اس کی موت اس حالت میں ہوئی ہے. اب بتائیے کیا ہمارے لیے یہ کوئی مشکل بات ہے؟ ہم جب اپنی تسبیح میں ہوتے ہیں، ہم جب اپنی دعا میں ہوتے ہیں، ہم جب خاموشی سے مولا کی یاد میں ہوتے ہیں، مولا سے باتیں کرتے ہیں، اگر ہم اپنے پیار میں، اپنے محبت میں اپنے مولا سے کہے یا مولا میں تیرے گود میں سر رکھوں، کیا ہمیں اس کا یقین نہیں ہوتا؟ ہم اپنی مشکلات میں، اپنی شکایات میں، اپنی تکلیف میں ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں، باپ کے کندھے پہ جا کے روتے ہیں، ماں کی گود میں جا کے روتے ہیں
کیوں مولا کی گود میں نہیں رو سکتے؟ مولا کی گود میں جا کر اپنا غم ہلکا نہیں کر سکتے؟ اس کے گود میں بیٹھ کر ہم لاڈ نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ ہم کو لاڈ کروانے سے منع کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ میں سے ہر ایک کو بلا کر اپنے گود میں بٹھاؤں, آپ میں سے ہر ایک کو پیار کروں. کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک احساس کی ضرورت ہے, ایک فیلنگ کی ضرورت ہے. ہم اپنے مولا کے ساتھ عبادت بندگی میں, تسبیح میں, خاموشی میں جب بھی باتیں کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے ساتھ ہے. خدا جب خود فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, مولا نے فرمایا ہم اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چلتے ہیں, سانس لیتے ہیں, ہماری زندگی خدا کے اندر گزرتی ہے. بات تو دیکھنے کی ہے نا, بات نظر کی ہے. ایک اسکول کے اندر ٹیچر کلاس لے رہی تھی اور کلاس میں تعلیم یہ دی جا رہی تھی کہ خدا نے دنیا میں کتنے عجوبے بنائے ہیں اور انسان نے بھی کتنے عجوبے بنائے. دنیا میں ونڈرز, 7 ونڈرز آف دا ورلڈ کہتے ہیں نا, انسان نے بڑی عجیب و غریب چیزیں بنائی ہیں جن کو انسان یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو کہا وہ لسٹ بناؤ کہ دنیا میں عجوبے کیا کیا ہے. بھئی پیرامڈ کا نام لکھا, تاج محل لکھا, فلان ملک میں یہ ہے, فلان ملک میں یہ ہے. عجوبے ہیں, معجزات ہے دنیا میں. تو ٹیچر نے وہ سارے ونڈرز کی لسٹ لکھا ہے تو ایک لڑکی جو ہے خاموش بیٹھی ہے, سنجیدہ لڑکی خاموش بیٹھی ہے. ٹیچر اس کے پاس گئی کہ بیٹا تمہیں کوئی پرابلم ہو رہا ہے؟ ونڈرز, دنیا کی عجیب و غریب چیز ڈھونڈنے میں تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے؟ کہ ہاں ٹیچر. کیا پرابلم ہے؟ کہ مجھے تو اتنے معجزات نظر آ رہے ہیں, میں کیا لکھوں اس میں؟ کہا ٹھیک ہے بیٹا, تمہیں جو بھی یاد نظر آتا ہے تم اس کو لکھ ڈالو یہاں پہ. تو لکھتی ہے دیکھنا, سننا, بولنا, چکھنا, چلنا, پھرنا, ماں باپ, بھائی بہن, شفقت, پیار, محبت. کائنات میں ایک ایک چیز ہمارے لیے معجزہ ہے. کہا میں کیا لسٹ بناؤں؟ وہ ٹیچر کہتی کتنی عجیب بات ہے, انسان نے کیا 2-4 چیزیں بنا لی, ہم نے ان کو ونڈرز آف دا ورلڈ کا نام دے دیا. انسان نے اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں بنائی, ہم نے انہیں عجوبہ کہہ دیا. اور قدرت کے یہ عجائب ایک ایک قدم پہ ہمارے سامنے ہے, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں. بھائی بولنے کی طاقت مثال کے طور پر انسان پیدا تو کر کے دکھائے, دیکھنے کی طاقت پیدا تو کر کے دکھائے, جان یا زندگی, لائف جسے کہتے ہیں, ارے بھائی لائف پیدا کر کے تو بتاؤ جس پہ ہم سب کا قیام ہے. کیا عجوبہ ہے. اب کیا خدا کی نشانیاں کوئی کم ہے دنیا میں؟ خدا کے وجود کو دیکھنا, خدا کے وجود کو محسوس کرنے میں کوئی کمی ہے دنیا میں؟ دیکھنے والے کی نگاہیں چاہیے. انسان سے ہمارے تعلقات اچھے اور برے ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم اپنے اندر ایک عادت اپنائیں کہ بجائے, مولانا نے فرمایا تم جب لوگوں کو دیکھتے ہو تو ان کی شکل نظر آتی ہے, روح کو دیکھنے کی کوشش کرو. اس وقت ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب روحیں ہیں. ہمارا نام کچھ بھی ہو, ہماری شکلیں کچھ بھی ہو, ہمارے تعلقات کچھ بھی ہوں, ہم سب روحیں ہیں. ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی بہن, ہماری فیملی, ہماری جماعت, رشتہ دار, سب روحیں ہیں. اور جب ہم سولز کو دیکھنے لگتے ہیں, جب ہم روحوں کو دیکھنے لگتے ہیں تو باقی جسمانی تعلقات کی بہت سی باتیں خود بخود ہماری ذات سے کم ہو جاتی ہے. تو دینداروں, مذہب پہ عمل اور مذہب کی پریکٹس صرف یہ نہیں ہے, یہ بھی ہے جماعت خانہ, دعا, بندگی, مگر 24 گھنٹہ ہر وقت یہ محسوس کرنا میں خدا میں اپنی زندگی گزارتا ہوں.
ہر وقت یہ محسوس کرنا میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور اس محسوس کرنے کے لیے 2-3 عمل کم سے کم اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ہمیں خود محسوس ہوگا کہ دنیا کتنی مختلف ہے، دنیا کتنی اچھی ہے، دنیا میں کتنا پیار اور کتنی شفقت اور کتنی رحمت ہے، ہر گھڑی ہر پل میں ہمیں کتنا زیادہ اللہ کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک میں یہ عادت ضرور ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ بھلا کرتے ہیں لوگوں کا، لوگوں کی کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور کرتے ہیں۔ اپنی ایک عادت بنائیں، کبھی کبھی لوگوں کا کچھ ایسا بھلا کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے لیے ہم کسی سے تذکرہ نہ کریں۔ خدا نے ظاہر اور باطن، سرن و علانیتن، چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی، باللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو، دونوں حالتوں میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ رات کو خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے، چھپا کے۔ سرن مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ کبھی ہم کوئی ایسی نیکی کریں، کسی کا کوئی ایسا بھلا کریں جس کو کمپلیٹلی سیلف لیس بھلائی کہتے ہیں، جس میں ہمارا مقصد صرف ایک ہی چیز ہو کہ ہمیں بھلائی کرنے کی خوشی ملے۔ کسی کا کوئی کام کر دے، کسی کی کوئی اچھائی کر دے، کسی کو نہ بتائے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، کسی کو نہ بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اور دیکھیں ہمارے اندر سے ایک احساس پیدا ہوگا جو ہمیں بتائے گا کہ ہمارے وجود میں خدا بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر ہو سکے جس کا بھلا ہم نے کیا ہے، جس کے ساتھ ہم نے اچھائی کی ہے، ہم اس کو بھی اگر نہ بتائے کس نے یہ کام کیا ہے، پھر آپ دیکھیں اس میں کتنی مٹھاس ہے۔ اس میں ہم محسوس کریں گے کہ جیسے ہم خدا کے نور میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ایک ایسی عادت، ایک ایسی پریکٹس ڈالنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کی طرف اپنی محبت کا اظہار کرنے میں اور لوگوں کو معاف کرنے میں پہل کریں، اس کے لیے انتظار نہ کریں کہ مجھے کبھی موقع ملے گا تو میں اس کے لیے اپنی عقیدت مندی کا اظہار کروں گا۔ دینداروں، ہم کبھی کبھی بہت دیر کر بیٹھتے ہیں، اور لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ ان کو پہنچانا ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی اچھا خیال ہے تو اس کو پہنچانے کا انتظار نہ کرے۔ آپ میں سے بہتوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کرنے کے لیے اس کی کانڈولنس میٹنگ کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ گزر جاوے اور ہم اس کی سوگواری میں جمع ہو، تب میرے دل سے، میری زبان سے اس کے لیے ایک اچھی بات نکلتی ہے۔ ارے بھائی، تمہارے دل میں اس کے لیے اتنے اچھے خیالات موجود تھے تو اس کی زندگی میں کیوں نہیں پہنچایا؟ اس کو تم نے کیوں محروم رکھا؟ اس کو آج مرنے کے بعد تم بھلے پورا دیوان لکھ دو، مگر اس کی زندگی میں اگر ایک شعر بھی اس کو سنا دیتے تو شاید وہ زیادہ قیمتی ہوتا تمہارے دیوان کے مقابلے میں۔ تو لوگوں کی طرف جو ہمارے جو بھی اچھے خیالات ہیں، کسی کو تھینکس بھی بولنا ہے، یہ ایک ہمارے پاس کسی کی امانت ہے۔ کسی کے لیے پیار، محبت، شفقت کا اظہار کرنا ہے، کر دے، پہل کریں، وقت کا انتظار نہ کریں، لوگوں کا انتظار نہ کریں۔ خدا نے اگر محبت کے جذبات دل میں دیے ہیں، شیئر کریں۔ ہر دل میں خدا کے وجود کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ محبت ہے، محبت ہے۔ جب وہ نہیں ہوتی ہے تو وہاں شیطان کی جگہ بن جاتی ہے، اور وہ نفرت ہے۔ شیطان نفرت کریٹ کرتا ہے، اللہ محبت پیدا کرتا ہے۔ اور کون سا دل ایسا ہے جس میں محبت نہ ہو؟ اور اگر محبت خدا کی جگہ ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کرے، اس کو پھیلانے کی کوشش کرے، اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر ہماری زندگی محبت پہ بنیاد رکھتی ہے
تو خدا نہ کرے کبھی کبھی کوئی تلخیاں اگر آ جاتی ہے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. لوگوں سے معافی مانگنے میں اور لوگوں کو معاف کرنے میں پہل کرے، انتظار نہ کرے. وہ مجھے سوری بولے گا تو میں معاف کروں گا. وہ سوری بولے نہیں بولے وہ اس کا پرابلم ہے. معاف کرنا یہ میرا اختیار ہے. میں نے غلطی کی ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں پہل کروں اور کہوں کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اور مجھے اس کے لیے کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ خدا نے مجھے پرفیکٹ بنایا ہے. میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انسان کبھی بھول نہیں کرتا ہے. تو میرے سے بھول ہوئی ہے، اور بھول کا معافی مانگنا ایسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ میں انسان ہوں. جب میں یہ کہتا ہوں آئی ایم سوری بھائی، میری غلطی ہو گئی، یہ میری بھول ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، تو یہ کہنا ایسا ہی ہے کہ بھائی میں اس بات کا ایک بار پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں انسان ہوں، میں اور کوئی نہیں ہوں، اور اگر انسان ہے تو مجھ سے بھول ہوتی ہے. معافی مانگنے والا خدا کے نور سے قریب ہوتا ہے، معافی دینے والا خدا کے نور سے قریب ہوتا ہے. معافی مانگنے والا ہمیشہ بلند قد کا ہوتا ہے، معاف کرنے والا اس کا قد ہمیشہ بلند ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی کا بھی قد، کسی کا بھی سر بلند نہیں ہوتا. تو معافی مانگنے میں پہل کرے، معاف کرنے میں پہل کرے. اور یاد رکھیے دیندارو، ہماری ایک غلط فہمی ہے، ہماری یہ غلط فہمی ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں تو ہم سامنے والے کو سزا دے رہے ہیں، اور اگر ہم معاف کر رہے ہیں تو ہم نے کسی پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں ہم سے بھول ہو رہی ہے. فلان شخص نے میرے ساتھ غلطی کی ہے اور میں نے اس بات کو اپنے دل میں چبھو کے رکھ دیا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. میں اس کو معاف نہیں کروں گا یہ کہنا ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے ہاتھ میں کہیں زخم لگا ہے اور میں اس کو کریٹ کر کہتا ہوں کہ میں اس زخم کو کبھی بھرنے نہیں دوں گا. جب یہ آدمی میرے سامنے آتا ہے اور میرا غصہ گرم ہوتا ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گا، تب میں اپنے زخم کو کریت کے خون نکالتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اپنے دل میں لگے ہوئے اس زخم کو تازہ رکھوں گا. تو ہمارے دل میں لگے ہوئے زخم کو تازہ رکھنے میں ہمیں فائدہ ہے یا ہمیں نقصان ہے؟ نقصان ہے. جو آدمی معاف نہیں کرتا اس کے سینے میں ایک کانٹا چبھا ہوتا ہے جو وہ نکالنے نہیں دیتا اور خود بھی نہیں نکالتا. لیکن جس دن وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جہاں میں نے تجھے معاف کیا، اس دن وہ کہتا ہے کہ اب تجھے دیکھنے سے میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے، میں اس زخم کو آج ختم کر کے اس پہ مرہم لگا رہا ہوں. تو جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں دینداروں، تو ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، اپنی ذات پہ احسان کرتے ہیں. آپ نے یہ جملہ ہمیشہ سنا ہے نا کہ وہ یا میں انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں. میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں. کون جل رہا ہے؟ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں. تم جل رہے ہو تو اس سے اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ فائدہ ہی ہو رہا ہے نا. جس کو آپ معاف نہیں کر رہے ہیں اور جس کے انتقام کی آگ میں ہم جل رہے ہیں، تو وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ بھلے تم جلو اور کباب بنو، میرا کیا جاتا ہے. میں بار بار تمہارے سامنے آؤں گا، تم کو جلاؤں گا، تم غصے ہو جاؤ مجھے دیکھ کر اور تمہارا خون جلے تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ جس کو معاف نہیں کر رہے ہیں ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں. وہ جب چاہے ہمارے سامنے آئے اور ہمیں جلائے. لیکن جس دن ہم کہتے ہیں کہ جا تجھے معاف کیا، تجھے قدرت کے حوالے کر دیا، میں اپنے آپ کو تیری ذات سے آزاد کرتا ہوں، اس دن سے ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے. تو معاف کرنے میں ہمارا اپنا بھلا ہے. ہم کیوں خامخواہ کسی کا بوجھ اپنے اوپر اپنے سر پہ لے کر اپنے لیے مصیبت کریٹ کرتے ہیں؟ تو دیندارو، ہمارے ہر قدم میں جو ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. ہر قدم میں خدا کا وجود، خدا کا نور ہمارے ساتھ میں ہے، جن کی موجودگی کو ہم اگر محسوس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ضرورت میں اس بات کی ہے
یہ جو ہمارے سامنے کے دروازے ہیں آنکھ اور کان دنیا کے بند کریں، پھر دیکھیں اندر سے کیسی آواز آتی ہے، پھر دیکھیں اندر کی دنیا کتنی اچھی دکھتی ہے اور خدا کی کتنی مدھر آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے۔ تو اپنی روح کی طرف ذرا جھانکنے، دیکھنے، اس دنیا کو، اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ تھوڑا سا ٹائم نکالے، الگ نکالے، اکیلے بیٹھے، سب کام کا چھوڑ کر 10-15 منٹ اکیلے بیٹھیں اور اپنے دل کے اندر، روح کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں۔ ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ خدا کوئی ساتھ میں آسمان میں نہیں بیٹھا ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے ہاتھوں میں ہے، ہم اس کی گود میں ہے، ہم ان کے آغوش میں ہے اور ایک بہت ہی پیاری اور میٹھی زندگی گزار رہے ہیں۔ خداوند روح مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے اللہ صلی علی محمد۔